جب وہ مکہ واپس پہنچے اور حضرت خدیجہ کے گھر میں بیٹھ کے انہوں نے حساب کتاب دیا کہ یہ میں بیچ کے آیا ہوں، ایسے ایسے ہوا ہے. تو جو حساب کتاب ہوا، تو جتنے کا مال خریدوایا تھا نا ان سے، آپ حضرت خدیجہ نے خریدوایا تھا کہ اتنا مال خرید دو اور وہاں بیچ دو. اس طریقے سے ٹریڈ ہوتا ہے، اس طریقے سے بزنس ہوتا ہے. تو جتنے کا انہوں نے خریدے کا حساب دیا نا اور بیچنے کا، اس میں ڈبل کا ڈفرنس تھا. پروفٹ جو ہے نا ڈبل ہوا تھا ان کا. کہ کوئی بھی جو دوسرا آدمی دیتا نا، وہ اس کا ڈبل انہوں نے پروفٹ دیا تھا اسی مال، سملر مال پہ. تو جب حساب کتاب دیا انہوں نے، مجھ سے بہت امپریس ہوں کہ واقعی میں یہ الامین ہے، یہ بالکل ٹرسٹ وردی آدمی ہے، اس نے کوئی گھپلے بازی نہیں کری ہے، اس کا حساب کتاب بھی گواہی دے. تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ 25 سال کے تھے. تھوڑی سی ڈسکرپشن آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ میڈیم ہائٹ کے تھے، تھوڑا سا پتلے، مطلب جھکاؤ جو تھا، ان کو کوئی موٹا نہیں بولے گا، پتلا ہی بولیں گے لوگوں نے. سر ان کا بڑا تھا، شولڈرز براڈ تھے، باڈی جو بڑی پروپورشن میں تھی. ایسے نہیں کہ ایک ٹانگ چھوٹی ایک ٹانگ لمبی، مطلب ایسے بھی اللہ کر دیتا ہے پولیو وغیرہ نا، کوئی ایسا بھی نہیں تھا. پروپورشن میں تھی باڈی. ان کے بال جو تھے وہ تھک اور بلیک تھے، اسٹریٹ بھی نہیں تھے کمپلیٹلی بال، اور داڑھی تھوڑی سی اور کرلی بھی نہیں تھی، میڈیم میں تھی کہیں پہ. ان کے بال جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کان اور ان کے کندھوں کے بیچ میں پہنچتے تھے، یا اس زمانے میں پہنچے ہوئے تھے. اور ان کی داڑھی بھی سمجھو اتنی ہی لینتھ کی تھی کہ تھوڑا سا نیچے چن کے. ان کا ماتھا چوڑا تھا اور ان کی آنکھیں بڑی تھیں، اور ان کی آئی لیشز جو تھی وہ ایکسیپشنلی لانگ تھی. ان کی آئی لیشز جو تھی ایکسیپشنلی لانگ تھی، کہ براؤنش تھی اور لمبی تھی کافی آئی لیشز جو تھی. اور ان کی جو کیا بولتے ہیں، جوائنٹ ہوتے ہیں نا، کہ کیا بولتے ہیں اسے، آئی لیشز جو تھی، آئی بروز جو تھی وہ جوائنٹ بھی نہیں تھی. یہ ڈسکرپشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور زیادہ تر ڈسکرپشن میں سیرتوں میں یہی آتا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہے بلیک تھیں، اور کچھ کے اکارڈنگ وہ براؤن تھیں، لائٹ براؤن تھیں. اب کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ براؤن آنکھ والے میں، کہ دیکھنے والے نے کب دیکھا. تو کبھی براؤن جو اس کی ڈارک براؤن آنکھیں تو کبھی آپ دیکھیں گے تو بلیک لگیں گی، کبھی براؤن لگیں گی. کہ لائٹ زیادہ ہے تو لائٹ براؤن لگیں گی. دھوپ میں دیکھیں گے تو آپ کو لائٹ براؤن لگیں گی، تھوڑا سا کم اس میں دیکھیں گے تو ڈارک براؤن لگیں گی، تھوڑا اندھیرا ہوگا تو بلیک لگیں گی. تو تینوں ہی رپورٹ آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک جو ہے وہ لمبی تھی، کھڑی تھی، اور چہرہ جو ہے وہ وائٹ تھا. اور جو ہے اس طرح کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مونچھیں تھیں وہ کبھی ان کے منہ میں نہیں آتی. مونچھیں جو ہیں وہ ان کے لپس میں نہیں آتی تھی، وہ کاٹ کے رکھتے تھے شارٹ. کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو چائے پانی میں نہ جائے بھائی تمہاری مونچھیں جو ہیں، وہ اس کا دھیان رکھتے تھے. تو اور ان کے اندر وہ نور تھا، جس کا نور کا ڈسکرپشن پہلے ہم کر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ میں تھا، اور پھر وہ حضرت آمنہ میں آ گیا تھا جب وہ پریگننٹ ہوئی تھی. تو وہ نور جو ہے وہ لائٹ ان کے فیس پہ، کہ کوئی بھی دیکھ کے ان سے امپریس ہو. ایسے ہی نہیں کہ باہرہ نے دیکھا اور ایک دم چہرے پہ آنکھیں ٹھہر گئیں، یا یہ جو نیسٹر جو دوسرا کرسچن مونک دیکھا کہ ان کو چہرہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آنکھیں رک گئیں. تو وہ برائٹنس، وہ نور ان کے چہرے پہ موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت خدیجہ جو ہے نا، ان کے دل میں جو ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی. قرآن شریف میں آتا ہے سورہ 30 آیت 21 میں کہ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں محبت میں ہی ڈالتا ہوں. تو جو ہے اللہ نے محبت ڈالی حضرت خدیجہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی ایک فرینڈ کو بلایا، ان کا نام تھا نفیسہ. تو ان کو بولا کہ جی کہ تم جو ہے میرا بات کرو جا کے ان سے. انہوں نے ان سے ڈسکس کرا کہ پر میں 15 سال بڑی ہوں، کیا یہ مجھ سے شادی کرے گا، اور ایسے اس طرح سے میں بات کرنے کا. چلو تم میرے اوپر چھوڑو، میں دیکھتی ہوں بات کر کے کہ کیا اوپینین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو ہے، اور کچھ سیرتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مسیرہ نے ان کو بتایا تھا کہ نسر کی بات. تو
وہ جو ہے اپنے کزن سے جا کے انہوں نے بات بھی کری تھی ورقہ سے کہ وہاں پہ ایک ایسے ایسے کرسچن مونک ملا اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہی ہے کہ یہ پیغمبر ہے. تو خیر جو نفیسہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے ایسے پوچھا کہ شادی کیوں نہیں کر لیتے, وائی ڈونٹ یو میری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس اتنا مینز نہیں ہے, میرے پاس مطلب میں تیار نہیں ہوں, تیار ان دا سینس کہ میرے پاس رکھوں گا کہاں, خرچہ پانی یہ سب میں نہیں اٹھا سکتا ابھی, خرچہ یہ سب شادی وغیرہ کہ گھر ہو, کمائی ہو پراپر. تو انہوں نے کہا اگر تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں, گھر بھی اور کمائی بھی, تو کیا تم شادی کرو گے؟ کہ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کون ہے. تو انہوں نے کہا خدیجہ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو میری کیسے ہوگی ان سے شادی ہونا, آپ سے یہ سیرتوں میں سے میں آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا وہ تم میرے اوپر چھوڑ دو. نفیسہ نے بولا کہ تم تیار ہوگے یا نہیں کرو گے, باقی جو میں کرتی ہوں میں بات کروں گی خدیجہ سے جا کے, مطلب ایسی لوگ رشتہ کرتے ہیں جنرلی کہ میں جو بات کروں گی وہ میرے اوپر چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار کیوں ہیں, ایسی تھوڑا نا کہ رینڈملی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کچھ ہوگا حضرت خدیجہ کے لیے, اللہ نے ڈالا ہوگا کوئی, کیونکہ اللہ ان کو ملوانا چاہتا تھا. کہ جب اللہ نے حضرت آمنہ کے پاس پہنچوانا چاہا, حضرت ابو حلیمہ کے پاس پہنچانا چاہا, تو اس کے راستے بنائے, ان کے دل میں ڈالا ابو حلیمہ کے کہ نہیں میں کیسے چھوڑ کے چلے جاؤں اس یتیم بچے کو, واپس آئیں انہیں لینے. تو اللہ نے دل میں ڈالا, اللہ ملوانا چاہتا تھا حضرت خدیجہ کی. حضرت خدیجہ کا جو رول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کی مشن میں, مطلب کوئی دنیاوی عورت نہیں کر سکتی تھی وہ کام جو حضرت خدیجہ نے کرا. آپ کے رسول اللہ کی مشن سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جس طریقے سے صدقے میں, چیریٹی میں, لوگوں کو ہیلپ میں, سپورٹ میں جیسی مدد کری کوئی نارمل عورت نہیں کر سکتی. انہوں نے تو بولی تم تو میرا مال لٹا رہے ہو, تم تو ہمارا ویلتھ ختم کر دو گے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دونوں ایک ہو گئے تھے لوگوں کی وہ ہیلپ کرنے میں, ان پہ رحم کرنے میں. تو اللہ کو ان سے ملوانا تو اللہ نے ڈالا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے میں تیار ہوں, ہاں کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بنا اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. خیر تو جو ہے بات جو ہے آگے بڑھی, تو ان دونوں کی پھر ملاقات کرائی. آتا ہے کچھ سیرتوں میں تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات کری کہ میرے چچا کے بیٹے ایسے بولا. انہوں نے ان کے باتیں بھی کوٹ ہیں ابن اسحاق کی سیرت میں, یہ ورڈز کوٹڈ ہیں حضرت خدیجہ کے کہ میرے چچا کے بیٹے میں آپ سے محبت اس لیے کرتی ہوں کیونکہ آپ میرے رشتہ دار ہیں, اور جو ہیں آپ جو ہے ہر معاملے میں آپ سینٹر پہ ہوتے ہیں مکے میں. آپ ایک پاپولر فگر ہیں, مطلب لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ سینٹر پہ ہوتے ہیں اس مسئلے کے. آپ جو ہے کسی کا اس لیے کرتی ہوں کہ آپ کسی کی طرف بایس نہیں ہوتے, آپ بالکل حق کی بات پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کا جھکاؤ اس طرف سے یا اس طرف سے کسی دوسری موٹیو کی وجہ سے. تو میں آپ کو ایڈمائر کرتی ہوں ان سب کوالٹیز کی وجہ سے, اور میں آپ کو محبت کرتی ہوں کیونکہ آپ جو ہیں بالکل ٹرسٹ وردی آدمی. وہ تو انہوں نے آزما کے دیکھ لیا اپنے کیراوین کے ساتھ کہ آپ بالکل بھروسے کے آدمی ہیں, اور مجھے بہت لوگ ملے بھروسے کے نہیں ہیں. میں نے دنیا دیکھی ہے بھروسے کے لوگ نہیں ملے ہیں, آپ بھروسے کے, اور میں اس بات کو رسپیکٹ کرتی ہوں. اور آپ کا کیریکٹر بہت خوبصورت ہے, اور آپ کی زبان سچی ہے, آپ کی زبان سچی ہے, اور یہ ساری وہ کوالٹیز ہیں جو کسی کے بھی دل میں آپ کی محبت ڈال دے. تو انہوں نے یہ بات بولی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے جو ہے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو آپ سمجھ نے کہا بالکل, انہوں نے بھی اگری کرا کہ ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے چچا کو اپنے انکلس کو آگے کرتی ہوں اور آپ اپنے انکل کو آگے کریے. تو وہ اپنے انکل کے پاس گئے, ان کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی حضرت خدیجہ کی. تو انہوں نے جو ہے عمر تھے ان کے ایک چچا, ان سے بولا کہ آپ ان کو آگے کیا کہ بتایا مسئلہ کہ ایسا ایسا ہے, رشتہ آئے گا میرا اور اس طریقے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت حمزہ کو, کیونکہ ان کے چچا بھی تھے, وہ تھوڑے سے ایج میں کچھ 2-3 سال کا ہی فرق تھا, زیادہ فرق نہیں تھا حضرت حمزہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ان کو آگے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آگے جا کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آگے جا کے ہاشم کے ریپرزینٹیٹو بنتے ہی بنتے, کیونکہ وہ ان کا جو
लीडरशिप थी, जो क्वालिटीज थी, वो नजर आ रहा था कि ये आगे जाके लीडर्स ही हैं हाशिमों में से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा को आगे किया, तो वन ऑफ द लीडर्स में से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोग लीडरशिप के रोल में देखते थे कि यही है हमारा मेन लीडर, और हजरत हमजा को भी लीडर देखते थे हाशिम। कुरैश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरे कुरैश ही देखते थे, हाशिम हजरत हमजा को भी देखते थे। तो हजरत हमजा जो उनके चचा थे उनको आगे किया। तो हजरत हमजा जो हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, वो उनके चचा के पास गए रिश्ता लेके, और हजरत हमजा की जो सगी बहन थी हजरत सफिया, तो उनकी जो है हजरत खतीजा के जो भाई थे, उनका नाम था अव्वाम, उनसे उनकी शादी हुई थी। तो मतलब ये ना थोड़े से ऐसा नहीं है, ये लोग स्ट्रेंजर्स नहीं है, ये सब ना कहीं खानदान बिखरा हुआ है कि हजरत हमजा चचा हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उनकी बहन सफिया मतलब चाची नहीं, क्या बोलेंगे, फुप्पी फुप्पी लगी ना, हाँ फुप्पी लगी, वो फुप्पी लगी हजरत सफिया, तो उनकी फुप्पी की शादी हुई भी है हजरत खतीजा के भाई से। तो ना कहीं सभी कनेक्टेड हैं, आपस में जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से, कि मतलब अगर भी कोई ओकेजन होता है शादी वादी में तो सब मिलेंगे, जैसे हमारे होता है ना दूर पर एक सब फुप्पियां उप्पियां सब आ जाते हैं शादी में, तो सब ऐसा नहीं था कि स्ट्रेंजर्स थे, पहले से जानते थे। जैसे उन्होंने हजरत खदीजा ने बोला कि मेरे चचा के बेटे, ऐसे उनसे मुखातिब करेंगे हजरत खदीजा ने। तो हजरत हमजा जो हैं गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत खदीजा के चचा अमर के पास, और जो हैं उनमें जो है मुआहदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिक्स हुआ कि 20 ऊँटनियों के दहेज पे, दहेज मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो देंगे, क्या बोलते हैं, डाउरी, क्या बोलते हैं, जबान पे नहीं आ रहा, निकाह में क्या बोलते हैं, मेहर 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 मेहर। तो 20 ऊँटनियों के मेहर पे जो है, मैंने दहेज बोल दिया वैसे, 20 ऊँटनियों पर डाउरी, वही एक ही चीज है, मेहर पे जो है हजरत खतीजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह फिक्स हो गया। तो आज हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उस अपने गुर्बत के पॉइंट से जो है निकले, उनका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, कैरावैन्स में जाने लगे, अल अमीन का टाइटल उन्होंने अपने कैरेक्टर से अर्न किया, और जब अल अमीन का टाइटल आता है, आज जो मेन लेसन है कि जब अल अमीन का टाइटल आता है, तो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने मिनिस्टर बना दिया जो कि गुलाम थे, तो ऐसे ही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे वीक मेंबर थे सोसाइटी के, कि कोई दूध पिलाने वाली भी उनको लेना नहीं चाहती थी, आज लोग पूरे पूरे कैरावैन उनके हाथ में दे रहे थे। देखिए कैरेक्टर डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आपको ट्रस्ट वर्दी समझें। अगर ये कैरेक्टर आप डेवलप करते हैं तो फिर लोग ये नहीं देखते कि आप कौन हो, बैकग्राउंड क्या है, किस किस कास्ट के हो, किस ग्रुप के हो। अगर आप ट्रस्ट वर्दी हो और लोगों को दिल में आ गया कि यार ये भरोसे का आदमी है, तो वो आपको जो है ट्रस्ट करने लगते हैं, आपकी, बल्कि आपको आप उनकी पावर बन जाते हैं और वो आपकी पावर बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा लेसन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आज जो हमने डिस्कस किया उसमें, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाइफ में भी यही लेसन हमने देखा। तो उम्मीद है कि सब बातें समझ में आई होंगी, क्लियर होंगी। मैंने 10 मिनट क्रॉस कर लिए टाइम के। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस।